السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ بچوں، آج کی اس کلاس میں ہم لوگ رموز اوقاف کے بارے میں پڑھیں گے۔ رموز اوقاف کیا ہے، جسے ہم لوگ انگلش میں پنکچویشن کہتے ہیں، اس کا استعمال کہاں ہوتا ہے۔ تو تھوڑا آپ کو بریف انٹروڈکشن دوں گا اس سے جڑی ہوئی۔ رموز و اوقاف کا استعمال ہم لوگ جب جملہ ختم ہو جاتا ہے تو اس جملہ ختم ہونے کے بعد کچھ سمبل، کچھ نشان ہم لوگ یوز کرتے ہیں، اسے ہی رموز و اوقاف کہا جاتا ہے۔ تو کلاس کو شروع کرتے ہیں 1 بائی 1۔ آپ لوگ اس کلاس کو دیکھیے اور اچھے سے دیکھیے، کلاس کو شروع سے انت تک دیکھیے، تبھی آپ کو پنکچویشن، رموز اوقاف سے جڑی ہوئی جو بھی جانکاری معلومات ہوگا آپ کے دل و دماغ میں بچ سکتی ہے۔ سب سے پہلا، جیل کی علامتوں کو دیکھیے اور ان کے معنی و اہمیت پر غور کیجیے۔ جیسے آپ لوگ یہاں دیکھ پا رہے ہیں، کچھ سمبل دیا ہوا ہے۔ ایک ہے ٹک، اس کے بعد ایک ہے ایکول، برابر کا، ایک ہے ڈیوائڈ جس کو ہم لوگ بھاگ کہتے ہیں، تقسیم کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ہے ملٹیپلیکیشن جس کو ہم لوگ گنا کہتے ہیں، تفریق کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ہے مائنس جسے ہم لوگ گھٹا کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ہے ایڈیشن، پلس کا سائن۔ ان علامتوں کا استعمال حساب کے سوالات حل کرنے کے لیے کرتے ہیں، جو بھی میتھمیٹکس ہوتے ہیں اس کو سولو کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اسی طرح زیر، زبر، پیش، تشدید اور جزم وغیرہ اعراب ہے۔ یہ سارے کیا ہے؟ اعراب ہے۔ ان کا استعمال الفاظ کی پروننسیشن مطلب تلفظ کے لیے کرتے ہیں، صحیح سے تلفظ کرنے کے لیے۔ یہ سارے جو آپ لوگ یہاں دیکھیے، زبر، زیر، پیش، تشدید اور جزم۔ کچھ علامتیں ہم عبارت میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ عبارت میں جگہ جگہ ٹھہرنا بھی پڑتا ہے۔ کیا کرنا پڑتا ہے؟ جگہ جگہ ٹھہرنا پڑتا ہے، اسی لیے ہم عبارت میں بھی اس کا استعمال، کوئی بھی سینٹینس ہے اس میں کرتے ہیں۔ کئی لہجے کے اتار چڑھاؤ کے لحاظ سے آواز دھیمی یا تیز کرنی پڑتی ہے۔ کبھی وقفہ مطلب انٹرول ٹائم دینا یا لہجے کو تبدیل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس طرح کچھ علامتیں ہیں جو انٹرول یا لہجے کی تبدیلی کو ظاہر کرتی ہے، جیسے وہ خاص علامتیں جو عبارتوں کو یعنی سینٹینس کو صحیح طور پر پڑھنے کے لیے ضروری ہوتی ہے، انہیں رموز و اوقاف کہتے ہیں۔ رموز و اوقاف کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے تو وہ خاص سمبل، وہ خاص علامت، وہ خاص نشان جو عبارت مطلب پیسیج یا سینٹینس کو صحیح طور پر پڑھنے کے لیے ضروری ہوتی ہے، انہیں رموز و اوقاف کہتے ہیں۔ نیچے کچھ دیا ہوا ہے، نیچے دیے گئے جملے کو بآواز بلند پڑھیں۔ جیسے میلے میں مرد، عورت، بچے اور بوڑھے سب موجود تھے۔ اس کے بعد میلے میں، اس کو کون سے سمبل سے بے میں ریپرزینٹ کیا ہے؟ خاتمہ مطلب ایک نشان ہے، یہ اس نشان کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد زبان خیالات کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ زبان خیالات کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے، یہاں جو سمبل دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، علامت۔ اس کے بعد اچانک موسم بدل گیا، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، بادل گھر آئے، اندھیرا چھا گیا۔ تو یہاں آپ لوگ رک رک کر کے تھوڑا تھوڑا بولے تو یہاں کوما کا استعمال ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں 3، اچانک موسم بدل گیا 1 بار، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی 2 بار، بادل گھر آئے 3 بار، اندھیرا چھا گیا 4تھ بار۔ یعنی اس کے بیچ تھوڑا انٹرول ہے، تھوڑا سا، جس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہم لوگ کوما کا استعمال کیے۔ اس کے بعد تم دلی کب آؤ گی؟ تو یہ کیا ہے؟ ایک سوالیہ نشان ہے، جسے ہم لوگ کوشچن مارکس کہتے ہیں۔ اس کے بعد شاباش، اس طرح محنت کرتے رہو۔ شاباش جو ورڈ ہے، یہ ایکسکلامیشن یا آپ کا ایکسکلامیٹری سینٹینس کے لیے یوز ہوا ہے۔ تو شاباش، اسی طرح محنت کرتے رہو کے لیے یہاں جو آپ سمبل دیکھیے، اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ اس کے بعد چٹانوں کی کئی قسمیں ہیں، تہدار چٹانیں، آتش چٹانیں وغیرہ۔ تو ہم لوگ پڑھتے ہیں چٹانوں کی کئی قسمیں ہیں، تو یہاں ایک آپ سمبل دیکھیے۔ اس کے بعد تہدار چٹانیں، آتش چٹانیں وغیرہ۔ تو یہاں ایک کوما بھی دیکھیے، اس کو کیوں دیا گیا ہے، کیا ریزن ہے، اس کو کہاں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ننگے سر ترلوچن نے کس قدر بلا کر کہا، میں ننگے سر نہیں جاؤں گا۔ تو ننگے سر ایک سوالیہ نشان۔ اس کے بعد ترلوچن نے کس قدر بلا کر کہا، دوسرا، میں ننگے شہر یعنی سر نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد انڈیا گیٹ دلی میں ہے، کون سا؟ خاتمہ کا انڈیا گیٹ دلی میں ہے۔ ان جملوں کی روشنی میں اب غور کیجیے، ہر جملے کے آخر میں نشان ڈیش لگایا گیا ہے کہ نہیں؟ یس۔ اس کے بعد وہ نشان جو جملے کے ختم ہونے پر لگاتے ہیں، جب جملہ کوئی ختم ہو جاتا ہے تو ختم ہونے کے صورتحال میں لگاتے ہیں، اسے ہم لوگ خاتمہ
یا اس نشان سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ خاتمہ کہتے ہیں. جہاں بولتے یا لکھتے ہوئے کچھ مختلف چیزوں کا ذکر ہو تو ہر ایک کا نام لے کر تھوڑا ٹھہرنا چاہیے. اس کے بعد کوما. کسی ایک لفظ یا فقرے مطلب فہرست کے بعد تھوڑا سا ٹھہرنے کے لیے جو علامت استعمال کی جاتی ہے اسے ساختہ یعنی کوما کہتے ہیں. تھوڑی انٹرول کے لیے رکا جاتا ہے جہاں ٹھہراؤ ذرا زیادہ ہوتا ہے. ساختہ سے ذرا طویل ٹھہراؤ یعنی وقفہ کہلاتا ہے. اس کو ہم لوگ ساختہ کہتے ہیں. اس کے بارے میں ہم ابھی بتایا آپ کو. جہاں ٹھہراؤ ذرا زیادہ ہوتا ہے. کوئی بات ہے کہ کر اس سے متعلق جب تفصیل بیان کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد کچھ اور ہے جیسے آپ وہ نشان جو کسی شخص یا بات کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے لگاتے ہیں اسے رابط کہتے ہیں. یہ والا جو سمبل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ رابط کہتے ہیں. اس کے بعد اور بھی کچھ ہے جیسے یہاں دیکھ پا رہے ہیں آپ لوگ. جہاں سوالیہ لہجہ ہوتا ہے, جہاں کیا ہوتا ہے کوشچن مارک, وہاں کیسے جیسے سوالیہ لہجے کے اظہار کے لیے جملے کے آخر میں جو نشان لگایا جاتا ہے اسے سوالیہ نشان کہتے ہیں. جہاں کسی کی بات یا قول کو نقل کیا جاتا ہے جیسے کسی کی بات کو اسی کے الفاظ میں نقل کرتے ہوئے جو علامت لگائی جاتی ہے اسے ووین کہتے ہیں. جب کسی کی بات کو نقل کیا جاتا ہے تو ہم لوگ اس کو انورٹیڈ کوما یا ووین کہتے ہیں. اسی طرح سوالیہ نشان تو ہم لوگ سمجھ گئے, آخر میں جملہ کے آخر میں جو نشان لگایا جو سوالیہ ہو. اس کے بعد جہاں فوری حیرت, اضطراب, خوشی یا غم کا لہجہ ہو تو حرف ناصب, حرف تصاف, حرف ندیہ جوش و جذبے کو جس نشان کے ذریعہ ظاہر کیا جاتا ہے اسے فضائے نشان یا نوٹ آف ایکسکلامیشن کہتے ہیں. جہاں کسی بات کی اضافی یا تو ضمیمی شکل ہو یا دوسری لفظ کا استعمال. اس کے بعد کسی بات کی اضافی شکل یا دوسری زبان میں پیش کرنے کے لیے اس بات کو جس علامت کے ساتھ لکھا جاتا ہے اسے کوشن کہتے ہیں. اگر ہم ہموار لہجے میں بھی بولتے ہوئے آواز کے اتار چڑھاؤ کے غیر مسلسل بولتے جائے تو سننے والا ہماری باتوں کا مطلب کچھ کا کچھ سمجھ سکتے. اس طرح لکھتے ہوئے بھی ہمیں اپنی تحریروں میں ٹھہراؤ اور لہجوں کے مطابق علامتیں لگانی چاہیے. ان علامتوں کو رموز و اوقاف کہتے ہیں. رموز رمز کی جمع ہے اور اوقاف مطلب ٹھہراؤ. یہ تھی کچھ آپ کا پنکچویشن جسے ہم لوگ رموز و اوقاف کہتے ہیں اس سے جڑی ہوئی. ذیل کے خاکے میں ان رموز کا تعارف پیش کیجیے جیسے ساختہ, جملے کے مختصر وقفے کے لیے وقفہ, اس کے بعد رابطہ, خاتمہ, سوالیہ, فضائیہ, ووین, کوشن. یہ سارے آپ جو علامت دیکھ رہے ہیں اس کا یہ سمبل ہے, یہ کیا ہے؟ سمبل ہے جو آپ لوگ یاد کر سکتے ہیں. ساختہ جملے میں مختصر انٹرول کے لیے اس کا استعمال دے دیا ہے. وقفہ ساختہ سے کسی قدر طویل وقفے کے لیے. رابطہ مفصل ہم خیال مختصر جملوں کو ایسے ہی دوسرے جملوں سے جوڑنے کے لیے. خاتمہ جملے کے خاتمے پر. سوالیہ جملے میں سوالیہ ظاہر کرنے کے لیے. فضائیہ جملہ میں کسی جذبے یا تخاطب کے لیے. ووین کہنے والے کے اپنے الفاظ لکھنے کے لیے جہاں کسی دوسرے زبان کا لفظ ہو. تو یہ تھی رموز و اوقاف سے جڑی ہوئی کچھ جانکاری جو کہ آپ کو اس ویڈیو کے مادھیم سے دینا چاہ رہے تھے. تھینکس آل آف یو, اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈ تک شیئر کیجیے. تھینکس.